حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں 3 آدمی جا رہے تھے کہ رستے میں بارش، آندھی، طوفان وغیرہ آ گیا تو وہ ایک غار میں جا کر چھپے۔ وہ تھوڑی دیر وہاں پہ رکے تو ایسا ہوا کہ اوپر غار سے ایک پتھر گرا، اس نے غار کا آ کر منہ بند کر دیا۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ یار جو ہمارے پاؤں کے نشان تھے اب تو وہ بھی طوفان کی وجہ سے ختم ہو گئے، تو کسی کو کیا پتا کہ اس کے اندر کوئی ہے۔ پریشان ہو کر بیٹھ گئے۔ تو ایک بولا یارو پریشان ہونے کا فائدہ نہیں ہے، اپنے ماضی کے گزرے ہوئے کسی اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں، میرا مالک کرم فرما دے گا۔ تو ایک شخص اس میں سے اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کرتا ہے کہ یا رب کریم، تو جانتا ہے کہ میں نے بہت ساری بکریاں رکھی ہوئی تھی اور شام کو جب میں واپس آتا تھا تو میں بکریوں کا دودھ دوہتا تو سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے والدین کو دیتا تھا۔ تو ایک شام میں لیٹ ہوا تو میرے والدین بوڑھے جو تھے وہ سو گئے تھے، تو میں نے بکریوں کا دودھ دویا تو جب دیکھا تو وہ سوئے ہوئے ہیں، تو میرے بیوی بچے چیخیں پکار کرتے رہے کہ ہمیں دے دیں، لیکن میں نے اپنے والدین کو جگانا بھی گوارا نہیں کیا کہ کہیں ان کی نیند میں خلل نہ آئے، اور میں نے پہلے اپنے بچوں کو دودھ دینا بھی گوارا نہیں کیا کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ تو صبح تک وہ جب تک بیدار نہ ہوئے تھے میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا، وہ بھی بھوکے سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو میں نے ان کو پیش کیا، اے اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا اور تجھے یہ قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ تو میرے خالق نے تھوڑا سا پتھر کو ہٹایا، اس میں سے روشنی اندر آئی، کچھ ان کو سکون قلب ہوا۔ پھر دوسرا شخص بولا، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرے اس عمل سے واقف ہے کہ میرے پاس ایک مزدور تھا جس نے 8 کلو چاول مزدوری میرے ساتھ طے کر کے کام کیا تھا، لیکن اس نے مزدوری مکمل کی اور وہ چلا گیا، وہ چاول لے نہیں گیا۔ تو میں نے اس کے چاولوں سے کچھ کام شروع کیا، جس سے کچھ بیل اور گائے جو ہے وہ میں نے خرید لی۔ یار اب جب وہ واپس آیا تھا مزدوری لینے تو میں نے وہ بیل اور گائے اسے ہی دے دی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو صرف 8 کلو چاول تیرے ساتھ طے کیے تھے۔ اس نے کہا یہ تیری مزدوری ہی ہے، میں نے اسی سے کام چلایا تھا، یہ بھی حق تیرا ہی ہے۔ تو یا رب اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا اور تجھے یہ میرا عمل قبول ہے تو تو اسی کے صدقے ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ تو پتھر تھوڑا سا اور سرکا اور کچھ تھوڑا سا رستہ اس میں مزید بنا، لیکن شواؤں کا ہی بنا، ابھی تک آدمی گزر نہ سکتا تھا۔ تو اس میں تیسرا جو شخص تھا اس نے ہاتھ اٹھائے، اور اس نے ہاتھ اٹھائے تو اس نے کہا کہ یا رب تو بڑے اچھے طریقے سے میرے اس عمل پر واقف ہے کہ میں ایک عورت سے محبت کرتا تھا، نوجوان تھی، تو وہ غریب بھی تھی، تو میں اس سے بڑی چاہت رکھتا تھا۔ تو ایک دن وہ میرے پاس آئی کوئی مرد لینے کے لیے، تو میں نے اس سے ڈیمانڈ کر دی کہ اگر تو میری یہ خواہش پوری کرے تو میں تجھے یہ پیسے دوں گا۔ وہ مجبور تھی انتہا کی۔ یا رب وہ لیٹ گئی، میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر مجھے تیرا خوف خدا آ گیا۔ یا رب میں تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا، میں عذاب نار سے ڈر گیا تھا، میں تیری ناراضگی سے ڈر گیا تھا۔ یا رب میں نے وہ عمل چھوڑ دیا تھا، میں اٹھ گیا تھا وہاں سے۔ اے اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو تو ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ میرے خالق نے اس خوف خدا رکھنے والے شخص کی، اس
عذاب نار سے ڈرنے والے شخص کی، اس عذاب قبر اور اندھیرے قبر سے ڈرنے والے شخص کی جب بات سنی تو خالق نے سارے کا سارا پتھر ہٹا دیا، ان کے لیے رستہ سارا کھول دیا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا وہ بھی کبھی ضائع نہیں جاتا، اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر کوئی کام چھوڑ دینا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ بھی کبھی آپ کا عمل ضائع نہیں جاتا۔